کہ جان تو جائے گی لیکن منافق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا۔ بات زیادہ نہیں تھی، بات صرف یہ تھی کہ حسین ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، بیعت کرنی ہے۔ میرے امام نے فرمایا جو نمازیں چھوڑتا ہو، جو نمازیں چھوڑتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو فحش بولتا ہو، میں حسین، میں علی کا بیٹا، اس منافق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ لوگوں بات کیا ہے؟ فرمایا تو بے نمازی ہے، تو مکار ہے۔ اے امام حسین، بے نمازی منافق ہے، سراپا بے نمازی منافق ہو تو خارج اسلام ہے۔ لیکن فرمایا حدیث رسول مقبول ہے کہ 4 نمازیں پڑھ کے 5ویں چھوڑنے والا منافق ہے۔ ہم 4 نمازیں پڑھ لیتے شان و شوکت کے ساتھ، 5ویں کی خبر کوئی نہیں، جناب 4 پڑھ لی، 1 نہ بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں، اسلام کہتا ہے منافق ہے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کسی منافق کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں جا سکتا۔ میں منافق کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا، میں منافق سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں پھر اپنے حال پر غور کرنا، جب کائنات کے امام حسین کسی منافق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، ہاتھ نہ دیا، گردن دے دی، خاندان دے دیا، لیکن منافق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، غیرت کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا۔ فرمایا جان تو جائے گی لیکن ایمان نہیں جائے گا۔ جان جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ حسین کی جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے حال کے اوپر غور کرنا، ماننے والے امام حسین کے، حسین کا ذکر سننے والے، مسلمان کے دعوے کرنے والے لوگوں، اپنی حالاتوں کو بدلو اپنی حالاتوں کو۔ کوئی مصروفیات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز نہیں ہے، مرضی کی نماز ہے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، یہ تیری مرضی سدا نہیں چلنے والی۔ تیری مرضی اگر ہمیشہ چلنے والی ہوتی چلا لیتا جتنا تیرا دل چاہے، لیکن یاد رکھ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ جب انسان اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا تو پھر وہ نماز کے لیے یہ کہے کہ میری مرضی چلے گی۔ میں نے کہا جس امام کے تم ماننے والے ہو، اس امام نے نیزوں کے سائے تلے، وہ نیزوں کے سائے تلے کچھ منٹوں میں 1900 کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ وہ نیزہ ایسے کاٹ رہا تھا یزیدیوں کو گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، وہ ایسے یزیدیوں کو نیزہ کاٹا چلا جا رہا تھا جیسے گاجر مولیوں کو کاٹا جاتا ہے، لیکن گھنٹوں میں نہیں، کچھ منٹوں میں 1900 کچھ یزیدیوں کو واسل جہنم کیا۔ وہ نیزہ بھوک سے نہیں رکا، امام حسین بھوکے بھی تھے۔ وہ نیزہ پیاس سے نہیں رکا، میرے امام پیاسے بھی تھے۔ وہ نیزہ نہ بھوک سے رکا، نہ پیاس سے رکا، نہ اس درد سے رکا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے، نہ اس دکھ سے رکا کہ بھائی عباس بھی چلا گیا ہے۔ پکار رہی تھی ایک زینب کہ ہو گیا کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، زینب علی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا جب تم راہ اللہ میں شہید کیے جاتے ہو تو حشر میں بھی اگر ان شہیدوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ فرمایا کہ جنت میں چلے جائیں گے وہ شہید جو راہ خدا
شہید ہو، پھر جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں رب ان شہیدوں سے پوچھے گا بتاؤ مزہ آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل، تیری جنت کی مثال کوئی نہیں، لیکن جو مزہ شہید ہوتے ہوئے آیا تھا، جو مزہ شہادت کا جام پیتے ہوئے آیا تھا یا اللہ وہ تیری جنت میں بھی مزہ نہیں، وہ مزہ یہاں بھی نہیں جو مزہ شہادت میں آیا تھا۔ پھر حسین چند منٹوں میں اتنے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اگر یہ نیتا تو 3 گھنٹے چلتا، اگر یہ تلوار تھوڑے وقت اور چلتی تو صفایا ہو جاتا یہ چیز۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس وقت اگر زمین پر ایک کدال سے ایک پھٹ دیا جاتا تو جہاں بھی پھٹ دیا جاتا وہاں سے خون نکلتا۔ فرمایا جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر سے خون گرتا، اور فرمایا جس درخت کو پھٹ مارا جاتا اس درخت سے بھی خون بہتا۔ فرمایا کربلا میں خون ہی خون تھا، لیکن اس خون کو دیکھ کر کوئی ڈر نہیں رہا، اس خون کو دیکھ کر کسی کا دل کم نہیں ہو رہا، اس خون کو دیکھ کر کوئی گھبرا نہیں رہا تھا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ خون اگر دیتے نا اسلام بچتا کیسے؟ امام حسین نے اپنی گردن کو دیکھ کر اسلام کو بچایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں اے سنی مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہاں اجمیر شریف کے اندر آ کر اپنی کرامت دکھائی، اور جب ان پر پانی بند کر دیا گیا تو انہوں نے پورے ساگر کو ایک لوٹے میں لے لیا، تو کیا جب امام حسین کے لوگوں پر پانی بند کر دیا تھا تو کیا امام وہاں کرامت نہیں دکھا سکتے تھے؟ میں نے کہا لوگوں سنو، ہر جگہ کرامت ہی نہیں کہیں استقامت بھی دکھائی جاتی ہے۔ اب استقامت کیا ہے اور کرامت کیا ہے؟ میرے امام نے استقامت دکھائی تو دین کو بچایا، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان تھا حسین تو نے شہید ہونا ہے، میری آل نے شہید ہونا ہے، پھر جا کے میرا دین بچے گا، کیا تم اپنی گردنیں دینے کے لیے تیار ہو؟ امام حسین نے کہا تھا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک حسین ہے، اگر ایسے لاکھوں حسین بھی ہوتے، اگر ایسے لاکھوں حسین بھی ہوتے تو یا رسول اللہ ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان ہو جاتے، ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان ہو جاتے۔ وہاں استقامت تھی، وہاں دین کو بچانا تھا، اسی لیے وہاں استقامت ضروری تھی۔ پھر یہاں کرامت اس لیے ضروری تھی کہ اس بچے ہوئے دین کو پھیلانا تھا۔ اگر وہاں حسین استقامت دکھاتا نا دین کو بچاتا کیسے؟ یہاں معین الدین کرامت دکھاتا نا دین کو پھیلاتا کیسے؟ میں نے کہا اس کرامت پر استقامت بھاری ہے جیسے معین الدین پر حسین بھاری ہے۔ بچے ہوئے اسلام کو معین الدین نے پھیلایا، اولیاء اللہ کے ذریعے ہم لوگ ایمان والے ہوئے، کرنے کی دعوت پہنچی، اس دعوت کو عام کرو، وہ اولیاء اللہ کا جو مشن ہے اسے عام کرو، اولیاء اللہ کے مشن سے مت ہٹو۔ کسی نے محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، اولیاء اللہ نے جب مصطفیٰ کی فضیلت سنائی کسی نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، اولیاء اللہ نے جب مصطفیٰ کی فضیلت سنائی کسی نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اولیاء اللہ نے جب صحابہ کی فضیلت سنائی ہر ایک بندہ فدا ہونے لگا، ہر ایک آدمی جان دینے لگا کہ مصطفیٰ کی فضیلت اتنی ہے، صحابہ کی فضیلت اتنی ہے۔ فرمایا وہ صحابہ ایسے تھے کہ مصطفیٰ کی ایک بات پر اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر یہ بات جب صحابہ کو سنائی تھی تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کسی بھی صحابی کی کوئی ایک نماز نہ چھوٹی، لیکن وہی حدیث وہی بات جب ہمیں سنائی جاتی ہے 10 کا بس نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا، بڑے بڑے دعویٰ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنا تعلق بھی خدا نے خود نہیں کروایا، فرمایا کل ہو اللہ احد، میں خود میرا تعلق تو کروا۔ کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے رب ذوالجلال،
بڑی کمال